کبھی کبھی ایک عورت کو دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے، لیکن اگر اسے اپنے شوہر کی طرف سے محبت اور عزت نہ ملے تو وہ دولت بھی اس کے دل کے خالی پر نہیں بھر سکتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جس شخص کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دیتی ہے، اس شخص کے پاس جب دولت، طاقت اور مقام آ جاتا ہے تو وہ اپنی ہی بیوی کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن بینا کی کہانی میں سب سے حیران کن بات یہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر بدل گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جس عورت نے تابش کے ساتھ اس وقت دیا تھا جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک دن اسی عورت کے بارے میں ایسی خبر پھیلتی ہے کہ تابش کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ خبر یہ تھی کہ بینا نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن کیا واقعی بینا مر چکی تھی، یا پھر یہ وہ موڑ تھا جہاں سے تابش کی زندگی ہمیشہ سے بدلنے والی تھی؟ اور اس کہانی میں موجود سبزی فروش بہرام آخر کون تھا؟ کیا وہ صرف ایک معمولی سبزی فروش تھا، یا پھر بینا کی زندگی میں آنے والا وہ شخص جو اسے وہ چیز دینے والا تھا جو تابش دولت مند ہونے کے باوجود اسے نہ دے سکا، یعنی عزت؟ آئیے جانتے ہیں آپ کی عزت کی مکمل کہانی۔ کہانی کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب تابش کی زندگی میں دولت اور کامیابی کا دور دور تر کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تابش ایک اسٹیٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ایک بیوہ ماں تھی اور 2 بہنوں کی ذمہ داری، اور اوپر سے گھر بھی اپنا نہیں تھا۔ حالات ایسے تھے کہ وہ چاہتا تو کسی کے گھر جا کر بڑے فخر سے رشتہ نہیں مانگ سکتا تھا۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں بینا آئی۔ بینا تابش کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگ گئی تھی۔ وہ بہانے سے اس کے راستے میں آتا، اسے دیکھنے کی کوشش کرتا، اس کے گھر کی معلومات حاصل کی اور آخرکار ہمت کر کے اس کا رشتہ بھیج دیا۔ لیکن جواب میں انکار مل گیا۔ وجہ بھی بالکل واضح تھی۔ تابش کے پاس نہ دولت تھی، نہ اپنا گھر، نہ ایسا مضبوط مستقبل جس کی بنیاد پر کوئی بھی والدین اپنی بیٹی اس کے حوالے کرنے پر آسانی سے آمادہ ہو جاتے۔ لیکن تابش نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ بینا کے راستے میں آیا اور اسے صرف 5 سال کا وقت مانگا۔ اس نے بینا سے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنا گھر بنائے گا، اپنی زندگی کو بہتر کرے گا، بس بینا اس کا انتظار کرے، کیونکہ اسے بینا سے محبت ہو گئی تھی۔ تابش کے پاس بینا کو دینے کے لیے شاید اس وقت بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ میں سچائی تھی، اور بینا کو یہی سچائی پسند آ گئی۔ اس نے تابش پر یقین کیا اور اپنے والدین کو منایا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب بینا اور تابش ایک دوسرے کے شریک حیات بن گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بینا نے تابش کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہ اس نے دولت دیکھی، نہ بڑا گھر، نہ اسے شاہانہ زندگی کی خواہش تھی، نہ قیمتی تحفوں کی۔ اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، تابش کی محبت۔ وہ اس کی قدر کرے اور اس کی عزت کرے، بس اتنی سی خواہش۔ اور اس وقت تابش بھی بینا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی محبت چھپاتا نہیں تھا، بینا کے سامنے تو محبت کا اظہار کرتا ہی تھا، یہاں تک کہ اپنی والدہ اور اپنی بہنوں کے سامنے بھی بیوی سے محبت کا اظہار کر دیتا۔ تابش کی والدہ کو اس بات پر اعتراض ہوتا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ تمہیں ذرا شرم و لحاظ نہیں، ماں کے سامنے بھی اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہو۔ لیکن تابش کو ان باتوں کی زیادہ پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے بینا اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، اور شاید اس وقت اسے اس بات پر فخر بھی تھا کہ بینا نے اس کا ساتھ اس وقت دیا جب اس کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت تابش اور بینا کے پاس شاید آسائشیں کم تھیں، لیکن ان کے رشتے میں وہ سب کچھ موجود تھا جس سے ایک شادی مضبوط ہوتی ہے۔ محبت تھی، اعتماد تھا، اپنائیت تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی عزت تھی۔ لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور کبھی کبھی حالات بدلنے سے انسان خود بھی بدل جاتا ہے۔ شادی کے چند سال گزرے تو تابش کے حالات بہتر ہونے لگے۔ کاروبار نے ترقی کی، پیسہ آنا شروع ہوا، دولت بڑھنے لگی، سماجی حیثیت بدل گئی۔ جس شخص کے پاس کبھی اپنا گھر بنانے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے، اب وہ آسائشوں والی زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی بدلنے لگی تھی، تابش خود۔ وہ تابش جو کبھی بینا کی چھوٹی سی بات پر خوش ہو جاتا تھا، اب اسی بینا میں اسے خامیاں نظر آنے لگی تھی۔ جس عورت کی کبھی وہ تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا، اب اس کی خوبیاں بھی اسے کم لگنے لگی۔ پہلے بینا کی سادگی اسے پسند تھی، اب وہ اس سادگی سے معمولی لگنے لگی۔ پہلے اسے بینا کی موجودگی خوش کرتی تھی، اب اسے اس کی موجودگی میں بھی کمی محسوس ہونے لگی۔ اور سب سے خطرناک تبدیلی یہ تھی کہ تابش کا دھیان اب دوسری عورتوں کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنی بیوی میں وہ خوبیاں دیکھنا چھوڑ چکا تھا جو کبھی اسے بے حد پسند تھی۔ اب اسے دوسری لڑکیاں زیادہ خوبصورت، زیادہ دلچسپ، زیادہ سمجھدار اور پڑھی لکھی، زیادہ پرکشش لگنے لگیں۔ بینا کے لیے یہ تبدیلی ناقابل یقین تھی، کیونکہ وہ صرف اپنے شوہر کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اس شخص کو بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھی جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ قربان کیا تھا۔ اور پھر ایک دن تابش کے دل میں دوسری شادی کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے یہ بات اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کی، لیکن بینا سے چھپائی۔ تابش شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے ایک نئے فیصلے کی طرف بڑھا ہے، لیکن اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس فیصلے کی قیمت کسی اور کو اپنی زندگی سے چکانی پڑے گی۔ بینا کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا کہ تابش اس سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کے رویے میں عجیب سی بے رخی آ گئی تھی، باتیں کم ہو گئیں، توجہ ختم ہو گئی، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے رویے میں آنے والی تبدیلی کو آخر کب تک نظر انداز کر سکتی ہے؟ آخرکار بینا نے تابش سے سوال کر ہی لیا، لیکن اسے جواب میں محبت نہیں ملی، نہ تسلی، نہ وضاحت، بلکہ بدتمیزی۔ تابش اس کے سوالوں سے بچنے لگا، چڑھنے لگا، اسے ڈانٹتا، اسے خاموش کرواتا، اور ایسا رویہ اختیار
کرتا جیسے دوسری شادی کا فیصلہ صرف اس کا حق ہے اور بینا کو اس کے بارے میں سوال کرنے کی بالکل اجازت ہی نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بینا کے دل میں ایک سوال نے جنم لیا، آخر اس نے کیا غلط کیا ہے؟ جس شخص کے مشکل وقت میں اس نے اس کا ہاتھ تھاما، آج وہی شخص اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس کی زندگی میں بینا کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ لیکن بینا کے لیے اصل تکلیف تابش کا رویہ تھا۔ اگر تابش کے پاس کوئی مضبوط وجہ تھی، کوئی خواہش تھی، کوئی فیصلہ تھا، تو وہ اپنی بیوی سے بات کر سکتا تھا، اسے اعتماد میں لے سکتا تھا، اس کے جذبات سمجھنے کی کوشش تو کرتا۔ لیکن تابش نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے بینا کو سمجھانے کی بجائے اسے ہی قصوروار محسوس کروانا شروع کر دیا، اور یہی چیز بینا کو اندر سے توڑنے لگی۔ وہ خاموش ہو گئی، پہلے کی طرح بحث کرنا چھوڑ دیا، سوال کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بڑا طوفان چھپا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ ایک عورت کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں ہوتا کہ جس شخص نے کبھی اسے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا، آج وہی شخص اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر ایک دن بینا نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ تابش کو اب بھی پوری حقیقت سمجھ نہیں آئی۔ اسے لگا شاید بینا صرف اس لیے ناراض ہو کر چلی گئی ہے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، لیکن بینا صرف دوسری شادی سے نہیں ٹوٹی تھی، وہ اس بے عزتی سے ٹوٹی تھی جو اسے اپنے ہی گھر میں مل رہی تھی۔ وہ اس احساس سے ٹوٹی تھی کہ جس شوہر کے لیے اس نے اپنے خواب چھوڑے، آج اسی شوہر کی نظر میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ اور پھر کہانی میں ایسا موڑ آتا ہے جو تابش کے قدموں تلے سے زمین نکال دیتا ہے۔ اسے خبر ملتی ہے کہ بینا نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی تابش کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جس عورت کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے، اب اسے خبر ملی کہ وہ دنیا میں ہی نہیں رہی۔ کیا واقعی؟ کیا بینا نے اپنی زندگی ختم کر لی؟ یا تابش نے اپنی دولت، خواہشات اور اپنی نئی زندگی کی تلاش میں اپنی پہلی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دی؟ یا حقیقت کچھ اور تھی؟ کیونکہ بینا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ اور اسی موڑ پر بینا کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوتا ہے جس کے پاس تابش جیسی دولت نہیں تھی، اس کے پاس کوئی بڑا کاروبار نہیں تھے، نہ محل جیسا گھر، نہ شاہانہ زندگی۔ اس کا نام بہرام تھا۔ بہرام ایک سبزی فروش تھا۔ بینا اسے سبزی خریدنے جایا کرتی تھی اور اس کی ماں کے علاج میں اکثر اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ بظاہر بہرام اور تابش میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، ایک طرف دولت مند تابش، دوسری طرف ایک معمولی سبزی فروش بہرام۔ لیکن ان دونوں میں ایک فرق تھا۔ بہرام بینا سے عزت سے بات کرتا تھا، وہ اسے صرف ایک عورت یا کسی کی بیوی کے طور پر نہیں دیکھتا تھا، وہ اسے انسان کے طور پر جانتا تھا، اس کے جذبات کی قدر کرتا تھا، اس کے ساتھ نرم لہجے میں پیش آیا کرتا۔ اور شاید یہی وہ چیز تھی جس کی بینا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ کبھی کبھی عورت کو قیمتی تحفوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جس شخص کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ کسی عورت کو لاکھوں روپے کے زیورات دے دیں، مہنگے کپڑے خرید دیں، اسے آسائشوں سے بھرا گھر دے دیں، لیکن اگر روزانہ اس کی بے عزتی کی جائے، اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے اور اس کے جذبات کو کچل دیا جائے، تو وہ دولت بھی اس کے دل کو خالی پن کبھی نہیں بھر سکتی۔ اور دوسری طرف اگر کوئی شخص بہت زیادہ دولت مند نہ ہو لیکن وہ عورت سے عزت سے بات کرے، اس کے احساسات کو سمجھے اور اسے احترام دے، تو اس کے چند الفاظ بھی دل میں بہت بڑی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہرام کا کردار اس کہانی میں اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بینا کے لیے سوال یہ نہیں رہتا کہ کون زیادہ امیر ہے، سوال یہ بن جاتا ہے کہ کون اسے انسان سمجھتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ بینا کا بہرام کے ساتھ چلے جانا محض ایک انتقام ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تابش کو احساس ہو، اس کا بھی کوئی مقام تھا، اس کی بھی کوئی حیثیت تھی، اس کی بھی کوئی اہمیت تھی، یا اس کی غیر موجودگی اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہرام کے ساتھ جانا محض ایک انتقام تھا۔ کون اس کے جذبات کو سمجھتا ہے، کون اس کی عزت کرتا ہے اور کون اسے صرف اپنی خواہشات کے مطابق دیکھتا ہے۔ بینا نے اپنی زندگی میں ایک ایسا رشتہ دیکھا تھا جس میں دولت تو آ گئی تھی، لیکن محبت اور عزت کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اور اب اس کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کے رویے میں احترام تھا۔ یہیں سے کہانی ہمیں ایک گہرا سبق بھی دیتی ہے۔ رشتے صرف پیسے سے نہیں چلتے، شادی صرف ایک چھت، کھانے پینے اور سہولیات دینے کا نام نہیں ہے۔ شادی دو انسانوں کے درمیان اعتماد، محبت، وفاداری، وقت اور عزت دینے کا نام ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو محبت نہ دے، اس کے ساتھ وقت نہ گزارے، اس کی بات نہ سنے، عزت نہ دے، تو صرف دولت ایک شادی کو مضبوط نہیں رکھ سکتی۔ تابش کی سب سے بڑی غلطی بھی یہی تھی۔ اس نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ وہ اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر رہا ہے، اس لیے اسے بینا کے جذبات کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن صرف روٹی اور پیسے سے دل نہیں جیتا، دل تو جیتے جاتے ہیں توجہ سے۔ رشتے کو وقت چاہیے، محبت کو وفاداری چاہیے، اور ایک انسان کو سب سے بڑھ کر عزت چاہیے۔ بینا کی کہانی ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ
مخلص عورت اپنے شوہر کی بے وفائی پر سوال کیوں اٹھاتی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے شوہر صرف مالی سہارا نہیں ہوتا، وہ اس کا شریک حیات ہوتا ہے، اس کا ہم سفر ہوتا ہے، اس کے خوابوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب وہ شخص اچانک کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو جائے تو عورت کے دل میں سوال اٹھنا بالکل فطری ہے۔ لیکن کچھ لوگ رشتوں کو صرف ضرورتوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے سوچ یہ بن جاتی ہے کہ اگر گھر کا اخراجات اور آسائشیں مل رہی ہیں تو پھر شوہر دوسری شادی کرے یا تیسری، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا رشتہ صرف ضرورتیں پوری کرنے کا نام ہے؟ شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی اس کی ملکیت نہیں، وہ اس کی شریکہ حیات ہے۔ اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی خواب ہیں، اس کا بھی دل ہے، اور اس کی بھی عزت اتنی ہی اہم ہے جتنی شوہر کی اپنی عزت۔ تابش نے شاید یہ سمجھا تھا کہ بینا اس کی زندگی کا ایسا حصہ ہے جسے وہ جب چاہے نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن بینا کی خاموشی، پھر اس کی غیر موجودگی، تابش کو یہ سکھانے والی تھی کہ ہر خاموش عورت کمزور نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی عورت اس لیے خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن سامنے والا سننے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اب کہانی کے سب سے بڑے سوال سامنے آتے ہیں۔ جب تابش کو بینا کی اصل حقیقت کا اندازہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا اسے احساس ہوگا دولت اور نئی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی؟ کیا وہ بینا کی محبت کی قدر دوبارہ سمجھ پائے گا؟ کیا بینا دوبارہ تابش کی زندگی میں واپس آئے گی؟ کیا بہرام واقعی اس کے ساتھ مخلص ہے، یا بینا کو ایک بار پھر سے دھوکے کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور اگر بینا واپس آتی ہے تو کیا وہ پہلے والی بینا ہوگی، وہی بینا جو تابش کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار تھی؟ یا پھر اب وہ ایک ایسی عورت بن چکی ہوگی جو سب سے پہلے اپنی عزت اور خودداری کو رکھے گی؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں، کیونکہ محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی بیوی سے یہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت یہ بھی ہے کہ جب وہ سوال کرے تو آپ اسے جواب دیں، جب وہ روئے تو اس کے آنسوؤں کو سمجھیں، جب وہ کمزور ہو تو اس کا سہارا بن جائیں، جب وہ آپ سے اختلاف کرے تو اسے خاموش کروانے کے بجائے اس کی بات سنیں، سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیونکہ جب رشتے میں عزت ختم ہو جاتی ہے نا، تو محبت میں ختم ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا بینا کا گھر چھوڑ کر جانا درست فیصلہ تھا؟ کیا تابش کو دوسری شادی کا فیصلہ کرنے سے پہلے بینا کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا بینا کی زندگی میں بہرام کا چلے آنا ایک مثبت فیصلہ ثابت ہوگا، یا یہاں سے بھی اسے دھوکہ ملنے والا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ مکمل کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی مقبول ڈراموں کی مکمل اور دلچسپ کہانیاں لے کے آتے رہیں گے۔ اور آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیے گا، رشتے دولت سے نہیں، محبت، اعتماد اور عزت سے مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ڈرامے کی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔